بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اتر پردیش کے جو مسلمان ہیں ان سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ اپنے پاس اس کاپی کو، یہ جو الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے پورے اتر پردیش کے لیے، تو یہاں کے حضرات اس فیصلے کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھیں۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی سن لیجیے۔ یہ کاپی آپ کو ہمارے ویڈیو کے ساتھ مل جائے گی انشاءاللہ۔ اس کو PDF جو ہوگی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ لیجیے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہو یہ رہا ہے کہ بعض مرتبہ اب رمضان المبارک کے اندر بھی یہ ہوگا کہ کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تراویح کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے گھر کے اندر، کسی بیٹھک کے اندر تراویح کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے، گھر کے بجائے گھیر میں تراویح کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے، یا کوئی دینی اجتماع چل رہا ہوتا ہے، یا کوئی اور عبادت چل رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں کوئی آدمی یہ کرتا ہے کہ ویڈیو بنا لیتا ہے، اور ویڈیو بنا کر کے اسے واٹس ایپ وغیرہ پہ شیئر کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ اپنے گھر کے اندر یا فلان جگہ عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب پھر وہ پولیس تک بات پہنچتی ہے، تو جو پولیس والے آتے ہیں، یہ پولیس والے بھی یہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ جو بیہودہ آدمی تھا جس نے ویڈیو بنا کے شیئر کی اس کو پکڑیں کہ وہ کیوں ویڈیو بنا رہا ہے۔ ایک آدمی جو اپنے گھر کے اندر عبادت کر رہا ہے، اپنے گھر کے اندر کوئی دینی اجتماع کر رہا ہے، اپنے گھر کے اندر تراویح پڑھ رہا ہے، آپ کیوں اس کی ویڈیو بنا رہے ہو؟ تو اپنے گھر کے اندر کام کر رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ پولیس والے اس آدمی کو پکڑیں، الٹا یہ جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں اور ان کو طرح طرح سے پریشان کیا جاتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ کو نہیں کرنا ہے۔ تو اب یہ فیصلہ آیا ہے کورٹ کی طرف سے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر عبادت کرتا ہے تو اسے پولیس والوں سے جا کے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے اندر عبادت کر رہا ہے۔ کوئی آدمی اس طرح کا جلوس نکال رہا ہے کہ اس کو باہر نکلنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے دوسروں کو پریشانی ہو، تو ایسے میں تو پولیس والوں سے جا کے اجازت لے۔ لیکن ایک آدمی جو اپنے گھر کے اندر عبادت کر رہا ہے اسے پولیس والوں سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے اسی سے متعلق ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر تراویح یا دیگر عبادات کا جو اہتمام کریں گے رمضان المبارک میں، تو یہاں آپ کو کسی کے پاس جا کر کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی پولیس والے آپ کو پریشان کرتے ہیں تو آپ کورٹ کا یہ فیصلہ ان کو دکھائیے گا، یہ کورٹ کا یہ فیصلہ ہے۔ اس کا آپ ترجمہ بھی جو ہے سماعت کر لیجئے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عدالت نے عرض گزار کی جانب سے پیش ہونے والے معزز وکیل شری منوج کمار اور ریاستی فریقین کی جانب سے پیش ہونے والے معزز اسٹینڈنگ کونسل کے دلائل سنے۔ موجودہ رٹ درخواست عرض گزار کی جانب سے دائر کی گئی ہے جس میں اس نے اپنی نجی ملکیت میں مذہبی عبادتی اجتماع منعقد کرنے کی اجازت چاہی ہے۔ یعنی جو درخواست گزار ہے انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنی جگہ ہے، میری خود کی جگہ ہے، وہاں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ عرض گزار کا کہنا ہے کہ اس نے متعلقہ ریاست حکام کو دستی اور بذریعہ ڈاک متعدد درخواستیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود ریاست کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ ریاست کی جانب سے ہدایات موصول ہوئی ہیں۔ اس ضمن میں پیراگراف نمبر 18 نہایت اہم ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ عرض گزار کو اپنی نجی ملکیت میں مذہبی دعائیہ اجتماع منعقد کرنے سے روکنے کی کوئی مہلت نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ بات واضح کر دی گئی ہے۔ مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریاست کے تمام ادارے بغیر کسی مذہبی یا دیگر امتیاز کے ریاست کے تمام شہریوں کو قانون کے تحت مساوی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں، کوئی امتیاز نہیں کرتے۔ یہاں ہو کیا رہا ہوتا ہے، پولیس والے مسلمانوں کو آگے پریشان کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی ذمہ داری ہے، ان پولیس والوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ امتیاز نہ کریں لوگوں کے درمیان میں اور سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کریں۔ عرض گزار کو کسی ایسے عمل کے لیے کسی قسم کی اجازت درکار نہیں جو آئین ہند کے آرٹیکل 25 کے تحت اس کا بنیادی حق ہے، بشرطے کہ وہ مذہبی اجتماع اپنی ہی نجی جائیداد کے حدود میں منعقد کرے۔ عدالت نے عرض گزار کے وکیل سے یہ سوال کیا کہ آیا کسی عوامی مقام یا عوامی سڑک پر جلوس نکالا جائے گا، جس پر معزز وکیل نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا کہ کسی قسم کا کوئی جلوس نہیں نکالا جائے گا اور دعا یا اجتماع مکمل طور پر عرض گزار کی نجی ملکیت ہی تک محدود رہے گا۔ ان حالات کے پیش نظر موجودہ خاص اس مشاہدے کے ساتھ نمٹا دی جاتی ہے کہ عرض گزار کو اپنی سہولت کے مطابق اپنی نجی ملکیت میں بغیر کسی ریاستی اجازت کے مذہبی عبادت منعقد کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ تاہم اگر کسی موقع پر یہ سرگرمی عوامی سڑک یا عوامی جائیداد تک پھیلنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں عدالت یہ لازم قرار دیتی ہے کہ عرض گزار کم از کم پولیس کو مطلع کرے اور قانون کے مطابق اگر اجازت درکار ہو تو وہ حاصل کرے۔ یعنی اگر کوئی اس طرح کا جلسہ یا پروگرام ہونے جا رہا ہے کہ جس میں یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ روڈ تک جمع ہو جائیں، زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو جائے، تو ایسے میں پولیس والوں کو بتایا جائے کہ ہم اس طرح کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ اگر تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کا طریقہ کار ریاست کی ثوابدید پر ہوگا، تاہم ریاست پر یہ لازم
یہ لازمی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عرض گزار کی جان، املاک اور حقوق کا ہر صورت تحفظ یقینی بنائے۔ اس تحفظ کو اس انداز میں فراہم کیا جائے گا، یہ مکمل طور پر پولیس کے اختیار میں ہوگا۔ پر جمعیت علماء ہند کی طرف سے جو بیان آیا تھا اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ اس میں لکھا گیا تھا کہ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود حسن مدنی صاحب نے الہ آباد ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے کا پرزور خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ آئین ہند کے آرٹیکل 25 کے تحت حاصل مذہبی آزادی کی واضح، غیر مبہم اور دو ٹوک توثیق ہے۔ مولانا نے کہا کہ حالیہ عرصے میں ملک کے مختلف حصوں بالخصوص اتر پردیش میں محض نماز ادا کرنے یا دیگر مذہبی اجتماع پر FIR درج کی گئیں، گرفتاریاں عمل میں آئیں اور مذہبی عبادات کو بلا جواز امن و امان کا مسئلہ بنا کر پیش کیا گیا۔ تاہم دیر آیت درست آیت کی مصداق الہ آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ نہایت واضح اور صاف آئینی رہنمائی فراہم کرتا ہے اور ایسی تمام کارروائیوں کے خلاف ایک سخت آئینی تنبیہ ہے کہ بنیادی حقوق کو انتظامیہ کی ثوابدید کے تحت محدود نہیں کیا جا سکتا۔ نیز آئین شہریوں کو عبادت کا حق ادا کرتا ہے جسے ریاست اپنی مرضی سے نہ سلب کر سکتی ہے اور نہ ہی معطل۔ مولانا نے کہا کہ رمضان المبارک کی آمد قریب ہے اور اس مقدس مہینے میں خصوصی طور پر تراویح اور دیگر عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد امید ہے کہ گزشتہ رمضان کی طرح اتر پردیش پولیس اس طرح کی غیر آئینی کارروائیوں سے باز رہے گی اور لوگوں کی عبادت میں خلل نہیں ڈالے گی جیسے اس سے پہلے یہ لوگ کرتے آئے ہیں۔ اس لیے اس کاپی کو اپنے پاس محفوظ رکھیے گا۔ اگر پولیس والے پریشان کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو دکھائیے گا، اور ہو سکے تو جمعیت کے جو حضرات ہیں ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آ رہا ہے تو۔ کہیں مولانا مدنی نے ذمہ داران کو متوجہ کیا کہ وہ فیصلے کی کاپی اپنے پاس محفوظ رکھے۔ مولانا محمود مدنی نے وعدہ کیا کہ جمعیت علماء ہند ہمیشہ امن، قانون کی بالادستی اور سماجی ہم آہنگی کی داعی رہی ہے، تاہم آئینی حقوق پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ قابل قبول نہیں۔ اگر عدالتی فیصلوں کے باوجود شہریوں کی مذہبی آزادی بالخصوص عبادت پر روک لگائی گئی تو آئینی اور قانونی راستے اختیار کرنے سے آئندہ بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔